بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین کی طرف سے وحی اور معجزات پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ ہم پہلے اس کے اعتراض ذکر کریں گے، پھر ہم اس اعتراض کے جوابات دیں گے۔ وحی اور معجزات پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ وحی اور معجزات کے بارے میں ملحدین کی اعتراضات اکثر یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یا سائنسی طور پر ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہمیں ان دونوں کے مفہوم اور ان کے دینی فلسفیانہ پہلو کو سمجھنا ضروری ہے۔ ملحدین کی طرف سے پہلا اعتراض وحی پر ہے۔ وحی کا تصور، اعتراض یہ ہے وحی کا تصور عقل سے بالاتر ہے اور سائنسی دلائل سے مبرہ ہے۔ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ کسی انسان پر اللہ کا پیغام آیا؟ یہ سب کچھ صرف خیالات اور تخیلات کی بنیاد پر ہے، کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ جواب سن لیں۔ وحی کا مفہوم، وحی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک خاص علم یا پیغام ہے۔ یہ کسی فطری یا سائنسی تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک روحانی نوعیت کا تجربہ ہے۔ وحی کا آنا یا نہ آنا ایک ایمان کا معاملہ ہے جسے کسی بھی سائنسی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ روحانیت اور ایمان، وحی کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ہدایات دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ بھیجی ہے تاکہ تم لوگوں کو وہ تعلیم دو جو تمہیں دی گئی۔ سورۃ نساء میں 105 نمبر آیت ہے۔ یہ پیغام کسی طبیعی سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق ایمان اور روحانیت سے ہے۔ وحی کی سچائی، انسان کی عقل میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مکمل طور پر عقل سے باہر ہوتی ہیں، جیسے روح، تقدیر اور آخرت کا تصور۔ اگر ہم صرف عقل اور تجربے کے ذریعے ہر چیز کا تجزیہ کریں تو ایمان کے موضوعات کے بارے میں کبھی بھی حتمی نتیجہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ سورۃ بقرہ میں 213 نمبر آیت ہے۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے مخصوص لوگوں تک پہنچا اور اس کے ذریعے انسانوں کو بہترین طریقہ زندگی اور اخلاقی اصول دیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلا اعتراض تھا اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا اعتراض، معجزات کا اعتراض۔ ملحدین اعتراض کرتے ہیں معجزات پر یقین کرنا سائنسی نقطہ نظر سے غیر معقول ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں اور ان کا کوئی سائنسی یا منطقی ثبوت نہیں۔ جواب، معجزات کا مفہوم، معجزہ دراصل اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہے جو کسی انسان کے معمولی قدرتی وسائل سے باہر ہوتا ہے۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہے اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی عظمت اور اس کے پیغامات کی سچائی پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ معجزات کا مقصد کیا ہے؟ معجزات کی بنیادی مقصد اللہ کی قدرت کی نشاندہی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشاندہی کرنا اور اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ جس شخص پر یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا
یعنی یہ معجزہ ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ اللہ کا منتخب پیغمبر ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ پیغمبروں کے معجزات کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو پار کرنا سورۃ شعراء میں 63 نمبر آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا سورۃ آل عمران میں 49 نمبر آیت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات پر جانا۔ معجزات اور سائنس معجزات کا تعلق کسی قدرتی یا سائنسی قانون سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طاقت کا ایک اظہاری شکل ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک روحانی تجربہ ہے جو نہ تو سائنسی تجربات سے ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی طبی بنیاد ہے۔ پرانے معجزات اور جدید نظر۔ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ شروع میں معجزات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سمندر کا پھٹنا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان واقعات کو زیادہ حقیقت پسندانہ طور پر سمجھنا شروع کی، لیکن یہ معجزات اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی۔ آج کل کی سائنس ان کو کسی قدرتی تشریح سے بھی نہیں جوڑ سکتے۔ معجزات کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے۔ معجزات کا تعلق ان افراد کے ایمان سے ہوتا ہے جو ان کو دیکھتے ہیں، اگرچہ معجزات سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت پر ایمان لانا اور دین کی سچائی کا شعور دلانا ہوتا ہے۔ معجزات کا منطقی پہلو کیا ہے؟ اگر معجزات پر ایمان نہ ہو تو پھر ایمان کی بنیاد ہی سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ ہر دین میں کچھ ایسی علامات ہوتی ہے جو ایمان کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے، اور معجزات اس کا حصہ ہے۔ ایمان کے بغیر معجزات کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے۔ تیسرا اعتراض ملحدین کی طرف سے وحی اور معجزات کے تعلق کا اعتراض یہ ہے، اگر وحی اللہ کا پیغام ہے تو اس میں معجزات کا کیا کام ہے؟ معجزات کے بغیر بھی انسان دین کو سمجھ سکتا ہے؟ جواب، ہماری طرف سے جواب، وحی اور معجزات کا ارتباط۔ وحی اور معجزات دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی ہدایت کی تکمیل اور انسانوں کو اللہ کے پیغام کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے قائل کرنا۔ معجزات پیغمبروں کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ وحی انسانوں کو دین کی تفصیلات فراہم کرتی ہیں۔ معجزات کے ذریعے توجہ حاصل کرنا۔ اللہ نے پیغمبروں کو معجزات اس لیے دیے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ معجزہ خود ایک نشان ہوتا ہے جو اللہ کی طاقت اور پیغمبر کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد وحی کی تعلیمات اور احکام لوگوں کو ایک بہتر اور ہدایت یافتہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ایمان اور عقل کا توازن۔ وحی ایک عقلی اور ایمان کی ضرورت ہے، جبکہ معجزات صرف ایک اضافی علامت ہوتے ہیں جو ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ وحی میں شامل ہدایات انسان کی عقل کی روشنی اور روحانیت کی ضرورت پر مبنی ہوتی ہے، اور معجزات اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا، وحی اور معجزات دونوں روحانی تجربات ہیں جن کا سائنسی انداز میں تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان اور عقیدہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے ان پر سوالات کرنا۔ ایک حد تک فطری ہے، لیکن جواب اکثر ایمان، عقل اور اللہ کی حکمت کے توازن سے ملتا ہے۔ تو یہ ملحدین کی چند سوالات ہم نے ذکر کیے، اور اس کے جوابات بھی ہم نے ذکر کیے۔ یہ یاد کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاک